بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، رشوت کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ رشوت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ سود اور رشوت دو لعنتیں ایسی ہیں جو آج کے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں۔ لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، یہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل کیا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ روایات کثرت سے موجود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے اور آگ ان کے لیے تیار ہے، چاہے وہ رشوت دے رہا ہے یا رشوت لے رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رشوت دینے والا ہو یا لینے والا ہو، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے، تو ان کا ابدی ٹھکانہ یعنی کہ جہنم ہوگا۔ نوکری کے لیے رشوت دینا، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، شرعی مسائل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو آج کے دور میں مبتلا ہیں لوگ، کہ جاب کے لیے جو مین چیز ہے جس کے لیے رشوت دی جاتی ہے وہ ہے نوکری۔ نوکری، اگر آپ نوکری کے اہل ہیں، آپ اس چیز پر پورے اترتے ہیں، آپ کے کوائف مکمل ہیں، آپ اس کے اہل ہیں اور آپ حقدار ہیں اس نوکری کے، تو اس صورت میں آپ جب جاتے ہیں افسر کے پاس کہ میری یہ جاب ہے اور میں اس کے اہل ہوں، آپ کے نوٹیفیکیشنز بھی جاری ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے فقط اس کی ویریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، جو افسر بیٹھا ہوتا ہے اس کے سائن چاہیے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ایکسیپٹ کرے گا تو آپ کی جاب کلیئر ہوگی اور آپ کی جاب لگے گی۔ لیکن وہ اس عہدے کا استعمال غلط کرتا ہے اور آپ سے خرچی، چائے پانی، مختلف الفاظ ہیں وہ طلب کرتا ہے۔ آپ مجبور ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کتنا چاہیے، وہ کہتا ہے 10,000، 20,000، 50,000، جتنی اچھی نوکری اس کے مطابق وہ آپ سے خرچی، چائے پانی اور رشوت طلب کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں رشوت میں آتی ہیں۔ جو نام تبدیل کر لیا جائے، جو حتیٰ کہ کہے جی میرا گفٹ مجھے دیں، چاہے آپ پیسے نہ دیں، اس کو کوئی اور چیز دلا دیں، کیونکہ وہ طلب کر رہا ہے تو وہ گفٹ میں شامل نہیں ہے، وہ رشوت میں ہے۔ آپ اگر مجبور ہیں، اس نوکری کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں، اور اس نوکری کے بھی آپ اہل ہیں، قابل ہیں، آپ 2 نمبری سے اس نوکری پر نہیں جا رہے، آپ مجبور ہیں رشوت دینے میں، تو پھر آپ اس میں گناہ گار نہیں ہیں۔ فقط وہی شخص گناہ گار ہے جو آپ سے رشوت طلب کر رہا ہے، وہ گناہ گار ہے، جہنمی ہے۔ آپ کیونکہ مجبور ہیں اور اس نوکری کے قابل بھی ہیں، آپ کا گریڈ، آپ کی کوالیفیکیشن، آپ کی ہر چیز اس نوکری کے ساتھ میچ کر رہی ہے اور آپ ہی اہل اور حقدار ہیں، تو آپ پھر جب رشوت دیں گے مجبوری کی صورت میں تو آپ پر گناہ نہیں ہے۔ بندہ چھڑانے کے لیے رشوت دینا، بندہ چھڑانے کے لیے آج کل تھانوں میں ویسے کچھ فرق آ گیا، لیکن تقریباً چل بھی رہا ہے سسٹم کہ بندہ ایک گرفتار ہو جاتا ہے، اس کو آپ چھڑانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سے خرچی طلب کی جاتی ہے، چائے پانی طلب کیا جاتا ہے آپ سے۔ تو جب آپ بندہ چھڑانے کے لیے جاتے ہیں، وہ بندہ ناحق جیل میں ہے، یعنی کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، جیل میں ہے، اور آپ اس کو چھڑانے گئے، وہ مظلوم ہے بیچارہ، کسی نے ناجائز اس پر پرچہ کٹوا دیا، ناجائز اس پر کیس کر دیا، ناجائز اس کے خلاف FIR ہو گئی، یا ناجائز تھانے والے اس کو لے گئے ہیں، تو وہ اس صورت میں اب جب آپ اس کو چھڑوائیں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہیں، کیونکہ آپ مجبور ہیں، ایک مظلوم کی مدد کر رہے ہیں۔ تو جو رشوت لے رہا ہے، مانگ رہا ہے، وہ مجرم ہے، گناہ گار ہے، اور وہ آگ کا ایندھن بنے گا۔ دوسری صورت، ایک شخص جس پر درست FIR کٹی ہے، وہ قابل ہے اس کے کہ اس کو سزا دی جائے، مجرم ہے، چوری کی، دیگر جو قوانین ہیں ملک کے، شریعت کے اس نے پامال کیے، وہ جیل میں چلا گیا۔ اب آپ جا کے کسی کو رشوت دیتے ہیں، چاہے پولیس افسر کو، کسی سیاسی لیڈر کو، جج کو، کسی کو بھی، اس سے کیس وہ ختم کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کا رشوت دینا اور اس کا رشوت لینا دونوں جرم ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، اور اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے شریعت میں۔ یہ حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو پامال کرنے کے مصادف ہے۔ کوئی کام نکلوانے کے لیے رشوت دینا، یہ بھی بہت بڑا ٹرینڈ ہے۔ آپ اہل نہیں ہوتے کسی چیز کے، آپ مثلاً کہ اپنی آسانی کے لیے، اپنی نرمی کے لیے، چھوٹی موٹی نوکری نکلوانے کے لیے، باقی کام کروانے کے لیے آپ حقدار نہیں ہوتے،
لیکن وہ کام نکلوانے کے لیے، یا مثلاً کہ آپ مجبور نہیں ہیں، آپ پر کوئی مثلاً کہ مجبوری نہیں ہے، لیکن آپ کا ایک روٹین وائز آپ کا مثلاً کہ چیک اپ ہونا ہے، کہیں سرکاری ادارے میں آپ کا کوئی سلسلہ ہے، اسی طرح آپ کا جو بھی سلسلہ ہے آپ اس کو جلدی کروا لیتے ہیں لسٹ میں رشوت دے کے۔ آپ مجبور نہیں ہیں، مجبوری کی صورت میں آپ کے لیے جائز ہے۔ مجبور نہیں ہیں اور آپ اپنی آسانی کر لیتے ہیں، کوئی بھی کسی سے بھی کہیں سے بھی کام نکلوا لیتے ہیں۔ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی، روڈ پر پکڑے گئے، آپ کے اوپر چالان ہونا تھا، آپ نے وہ پولیس والے کو خرچی دی، چالان سے کم پیسے تھوڑے سے دیے اور آپ وہاں سے چلتے بنے۔ تو اگر وہ قانون کی مخالفت ہو گئی تو آپ بھی مجرم، پولیس والا بھی مجرم۔ اسی طرح جہاں بھی آپ قانون کی، شریعت کی خلاف ورزی کریں گے یا کام اپنا چاہے ہو، اس کو آپ نکلوانے کے لیے غیر قانونی راستہ اختیار کریں گے تو آپ بھی مجرم ہیں اور وہ کام کرنے والا بھی مجرم ہے۔ ظالم سے حق چھڑوانے کے لیے رشوت دینا ظالم کو، ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے یا مسلمانوں سے نکل کے بھی کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہے، آپ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ظالم رشوت طلب کرتا ہے۔ جس طرح کہ جیسے ایک جیل میں کوئی گرفتار ہو گیا مظلوم ہے، یا اسی طرح کسی وڈیرے کے پاس، کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو ظلم کر رہا ہے اور اس پر اس کو اختیار ہے، وہ اس دنیا میں خود کو نعوذ باللہ من ذالک خدا سمجھتا ہے، صاحب اختیار سمجھتا ہے، اس کو اپنی آخرت کا نہیں پتہ کہ 2 گز کی قبر میں جانا ہے جہاں کیڑے مکوڑے اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتا اور اپنے نیچے عوام کو کچل کے رکھتا ہے، ان کی زمینیں مار لیتا ہے، ان کی چیزیں مار لیتا ہے، اور ایک شخص آتا ہے اور ان کا حق چھڑوانا چاہتا ہے تو وہ ظالم رشوت طلب کرتا ہے۔ تو آپ حق چھڑوانے کے لیے پیسے دے سکتے ہیں، لیکن جو آپ سے رشوت لے رہا ہے ظالم، یا اس کا سیکٹری یا اس کا کارندہ یا نمائندہ، وہ سب مجرم ہیں۔ وہ کہے جی میں نے تو اپنے پاس نہیں رکھے، یہ تو اوپر افسروں کے پاس جانے ہیں، آپ بھی اس میں ملوث ہیں۔ عمومی طور پہ دیکھ لیں، آپ پاسپورٹ آفس چلے جائیں یا مثلاً کہ دیگر اداروں میں چلے جائیں، آپ ہر جگہ آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے۔ آپ کا رشوت کے بغیر ایسے مقامات ہیں جہاں کام ہی نہیں چلتا، تو آپ مجبور ہیں۔ آپ جب ایک شخص مجبور ہے اس کے لیے پھر جائز ہے، وہ دے سکتا ہے، جو لے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ٹپ لینا، مانگنا جائز نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے جی ہمیں تو ٹپ ملتی ہے، ٹپ اگر خود بخود ملے تو وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ آپ کسی کا کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ اس سے ٹپ طلب کرتے ہیں، جی ہمارا حق ہے، جی ہمیں پیسے دیں، یہ ہمارے چارجز ہیں، جی وہ پھر رشوت میں شمار ہوگا۔ چارجز الگ بات ہے، کہیں ہوٹل میں کوئی بندہ گیا ہے، ٹیبل چارجز ہیں، دیگر چارجز ہیں، گیراج کے چارجز ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ویسے ویٹر ہے، کوئی شخص ہے، وہ ٹپ طلب کرتا ہے، ہاسپٹل میں گئے ہیں آپ، کہیں بھی ایسے ادارے میں گئے ہیں، تو وہ افسروں کی اکثر یہ یعنی سرپرستی میں کام ہو رہا ہوتا ہے کہ جائیں آپ ٹپ طلب کر لیں۔ وہ ٹپ نہیں ہوتی، وہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس شخص کو بھی پتہ ہوتا ہے میں اس کو ٹپ نہیں دوں گا تو نیکسٹ ٹائم یہ اور اس کے عملے والے میرا کام بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جائز کام کر رہا ہوتا ہے، ہاسپٹل میں دیگر اداروں میں جائز کام کے لیے گیا ہوا ہے، پھر بھی وہ مجبور ہو جاتا ہے ٹپ دینے کے لیے۔ جب وہ مجبور ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ رشوت دینی پڑ گئی ہے اس کو۔ ہاں اپنی وہ خوشی سے کسی غریب کو، کسی مثلاً کہ ویٹر کو، کسی ایسے شخص کو خوشی سے اپنے کچھ دیتا ہے، یا مثلاً کہ پتہ ہے یہ غریب ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ آ کے کہتا ہے جی صاحب جی کچھ اگر ہو سکے تو دے دیجئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ پتہ ہے یہ غریب ہے اور یہ خرچی مانگ رہا ہے اور اگر نہیں دیں گے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اس صورت میں جائز ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ۔